کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیتے گئے نے تواڈے اتے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیویں کہ فرض ہوئے سن تواڈے تو پہلے لوگاں تے، لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیتے گئے؟ اس لیے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے دا مقصد، روزے دا فلسفہ یہ کہ انسان تے صاحب ایمان مسلمان متقی بن جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے نے اس طرح جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی فرض سن، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اس کو یہ معلوم ہوا کہ روزہ قدیمی عبادت ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آنے والا مہمان مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق جو غنیت الطالبین کے اندر لکھا آپ نے بات، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات۔ فرمایا رمضان المبارک کا ایک ایک حرف تمہیں درس دے رہا ہے۔ فرمایا رمضان کی اگر راہ کو لے لو، راہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نزول کا مہینہ رمضان ہے۔ اس مبارک مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھما چھم برستی ہے، صبح سے لے کر شام تک برستی ہے، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ فرمایا راہ سے مراد اللہ کے رحمت نزول کا مہینہ رمضان ہے۔ اور آگے فرمایا میم سے مراد یہ مغفرت کا مہینہ رمضان ہے۔ تمہارے اوپر آنے والا مہینہ یہ سایہ فگن مہینہ جسے ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں مسلمانوں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں میم سے مراد یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں بھی لوٹ لو، اس مہینے کے اندر اللہ سے مغفرت بھی لوٹ لو۔ وہ ندائیں کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی رحمت آواز لگاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دو۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے اس مبارک مہینہ رمضان کے اندر۔ یہ دیکھو اس کا کرم نہیں، اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھوکے سے بھوکا انسان، دنیا کے اندر غریب سے غریب انسان جس کو آگے پیچھے کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، مگر اس رحمت والے مہینہ میں اللہ اسے بھی پرمغز غذائیں کھلاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک رحمت الہی کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان المبارک مغفرت الہی کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ دوزخ سے آزادی جو فرمائی، پہلا مہینہ رحمت ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، جنت ملنے کا پروانہ ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتی ہیں لوگو اس مہینہ کے اندر اللہ کی رحمتیں لوٹ لو، اس مہینہ کے اندر اللہ کی مغفرت لوٹ لو، اس مبارک مہینہ کے اندر
سے مراد یہ الفت الہی کا مہینہ ہے، محبت الہی کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے ہر ایک بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے ہر ایک بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ الفت الہی کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کی الفتیں حاصل کر لو۔ اور آگے فرمایا یہ رمضان المبارک نورانیت الہی کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینہ میں اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ ایسا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، ہم مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ فرمایا جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ جس نے 11 مہینے کیا تو اپنی پچھلی سابقہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بسر کر رہا ہے، اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا کیا، کیسے مغفرت کا عشرہ؟ فرمایا گناہگاروں، جو گناہگار ہیں اپنے سر پہ گناہوں کا انبار لے کر پھرنے والے ہیں، وہ آئیں اس مبارک مہینہ کے دوسرے عشرے میں۔ پہلا عشرہ تو رحمت کا ہے، اس کے انوار و تجلیات اور رحمت برس رہی ہے، اور دوسرے عشرے کے اندر آؤ، اس مالک کے حضور جبین نیاز جھکاؤ، اس مالک کی آگے اپنے آنسو بہاؤ، تیرا ایک آنسو کا قطرہ اسے سمندر کے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے جو گناہگار ہیں۔ اور فرمایا تیسرا عشرہ جو روزانہ ساری زندگی جن کی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، وہ بھی آئیں اپنے مالک کے حضور جھک جائیں اور اپنی مغفرت کرا کے جنت کی ضمانت لے جائیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فروز ہونے لگے، صحابہ سے فرمایا حل اتا من قریب، قریب ہو جاؤ، حتیٰ کہ صحابہ منبر کے قریب ہو گئے۔ حضور منبر پہ جلوہ فروز ہونے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے سماعت فرمایا۔ فراغت کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فداک ابی و امی، سنیا ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ خطبہ تے پہلے بھی ارشاد فرمایا کر دے ہو، وعد تے پہلے بھی فرمایا کر دے ہو، مگر آج جو عمل دہرایا جے یا رسول اللہ آج تو پہلے کدی عمل نہیں ویکھیا۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، جب میں منبر دی پہلی سیڑھی پہ قدم رنجا فرما ہوا، جبرائیل آئے۔ جبرائیل کب آتی ہے؟ بولو جبرائیل کب آتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، منبر کی پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، جبرائیل آ گئے، اللہ کے حکم سے آ گئے، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نے دعا کرنی ہے، آپ نے آمین کہنی ہے۔ حضور نے فرمایا جب حضرت جبرائیل نے یہ بات کہی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے۔
میں نے فرمایا آمین۔ اب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا کی، یا رسول اللہ تباہ ہو جائے وہ انسان جس کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملے، زندگی میں والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے، ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کما سکے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اب حضور نے فرمایا میرے غلاموں، جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضور کی محبت کے دم بھرنے والوں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والوں، ذرا دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جہاں پہ اللہ نے بھیجا جبرائیل کو اور بد دعا کرنے کے لیے بھیجا جبرائیل کو، دعا کر رہا ہے جبرائیل، اس پہ آمین کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال، ساری کائنات کے سردار۔ بھلا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس کی دعا میں قبولیت کا کوئی شک ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ دعا تو قبول ہی قبول ہے، وگرنہ میرے آقا نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، کبھی بھی اللہ نے خالی نہیں موڑے۔ جب ابو بکر کو مانگا تو اللہ نے دے دیا، عمر کو مانگا تو اللہ نے دے دیا، عثمان کو لیا تو اللہ نے دے دیا، قتادہ کی آنکھ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے دے دی، علی کی آنکھ کے لیے اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے محبوب نے اللہ نے دے دیا، کوڑے چشمے کے لیے اللہ کے محبوب نے ہاتھ دراز کیے، اللہ نے عطا فرما دیا، جابر کے بچوں کے لیے اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دے دیے۔ جس مقام پہ، جس جگہ پہ، جس تھا پہ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ دراز کیے، اللہ یہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، اللہ نے بادل برسانے بادلوں کو حکم دیا بارش برسا دو، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک مسلسل بادل برستے رہے، بند کیوں ہوں اللہ کے محبوب نے جو مانگے ہیں، وہ رکے کیوں بارش اللہ کے محبوب نے جو مانگی ہے۔ اب دوسرا جمعہ آیا، وہی صحابہ جو بارش مانگنے کے لیے کہہ رہے تھے، آج بارش روکنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے محبوب فریاد بلند کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارے اردا گرد ہو۔ اللہ کے محبوب کا ہاتھ اٹھتا گیا، جدھر جدھر انگلی پھرتی گئی بادل پھٹتے گئے۔ اس اللہ کے محبوب نے کہا آمین۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے، اس رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش نہ کرا سکے، تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا بابرکت مہینہ جس کے لیے دعا کرنے والا جبرائیل امین ہے، آمین کہنے والا آمنہ کا لال ہے۔ یہ مبارک مہینہ جن کو نصیب ہوا ہے یا جن کو نصیب ہونے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینہ کے اندر جھک جائیں۔ خبر نہیں اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اس مبارک مہینے کی سعادتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کافروں پہ نہیں، غیر مسلموں پہ نہیں، ایمان والوں پہ، فرمایا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ قدیمی عبادت ہے، مگر یہ یاد رکھنا یہ نصیب کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے کہ
روزے تو ان کو بھی ملی ہے مگر رمضان امت محمدیہ کو ملا ہے، کتابیں تو ان کو بھی ملی ہے مگر ان کو صرف کتابیں ملی ہیں، ہمیں رمضان کا صدقہ قرآن ملا ہے۔ ارے رسول تو انہیں بھی ملی ہے مگر اللہ نے امت محمدیہ پہ کرم فرمایا، محمد ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، محمد جیسا نبی اور رسول دیا، قرآن مجید جیسی لاریب کتاب دی، اور عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ 11 مہینے اور بھی ہیں مگر کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے جس کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ جل شانہ